ٹائم کو شاید ہم مینیج نہیں کرتے, ایکٹیویٹیز کو مینیج کرتے. ٹائم مینجمنٹ از سم تھنگ اباؤٹ سیلف مینجمنٹ. آپ اپنے آپ کو کیسے ود ان دی لمٹس, ود ان دی ریسورسز مینیج کرتے ہیں, جتنے بھی آورز ہیں اس کا صحیح ایلوکیشن. فیکٹ یہ ہے کہ ہماری آج کی لائف کی ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں. ہماری ورک پلیس کی ڈیمانڈ ہے, ہماری اگر اسٹوڈنٹ لائف ہے تو اسٹوڈنٹ لائف کی ڈیمانڈز ہیں. ہم یا تو اپنے ٹائم کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم ہم بہت رانگ ایسٹیمیشن کرتے ہیں کہ جب ہم آپ کو کوئی چیز ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں اپنے ویورز کو, تو اس میں اٹس آر رسپانسبلٹی کہ جو بھی بات ہم کریں وہ سائنٹیفک ہو, جو بھی بات ہم کریں وہ ریسرچ بیسڈ ہو, وہ کوئی تکے نہ ہو, وہ کوئی پرسنل بائسز نہ ہو. ٹائم مینجمنٹ, صحیح ٹائم مینجمنٹ ہمیں کانفیڈنس دیتا ہے, ہمیں پروڈکٹیو بناتا ہے, ہمیں اچھا فیل کرواتا ہے, اور ہماری کوالٹی کو امپروو کرتا ہے, ہمارے اسٹریس کو کم کرتا ہے. ٹائم کے چور کون سے ہیں؟ سب سے پہلے فیلنگز آتی ہیں. پروکاسٹینیشن یا ڈیلے کرنا سب سے بڑا ٹائم کا چور ہے. اسٹریٹجیز کی طرف اگر ہم آئیں تو انوائرمنٹ اینڈ آپ کا ٹاسک, یہ دو چیزوں پر آپ کچھ منوورنگ کر کے اپنی ٹائم کو شاید ہم مینیج نہیں کرتے, ایکٹیویٹیز کو مینیج کرتے ہیں. اس میں تھوڑا سا میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ٹائم مینجمنٹ از سم تھنگ اباؤٹ سیلف مینجمنٹ. آپ اپنے آپ کو کیسے ود ان دی لمٹس, ود ان دی ریسورسز مینیج کرتے ہیں, جتنے بھی آورز ہیں اس کا صحیح ایلوکیشن, اس کا صحیح ایسٹیمیشن, اس کا صحیح مینجمنٹ جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کہلاتی ہے. ٹائم مینجمنٹ کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گھنٹوں کو بڑھا دیں یا کم کر دیں. ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنا امیکیبلی, کتنا افیکٹولی اپنی ایکٹیویٹیز کو مینیج کر دیں تھرو آؤٹ دا ڈے, کہ آپ اپنے اس جو جتنا بھی ہمارے پاس ٹائم ہے اس کو صحیح اندازے کے مطابق صحیح انویسٹ کر سکیں. بائی دا ڈیفینیشن ٹائم مینجمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ٹائم مینجمنٹ از سم تھنگ جس میں آپ کا صحیح ایسٹیمیشن ہو. نمبر ون کہ کتنا ٹائم آپ کے پاس ہے, یہ ایک صحیح ایسٹیمیشن, نہ اوور ہو نہ انڈر ہو, صحیح ایسٹیمیشن. نمبر ٹو کہ آپ کے پاس جو ٹائم ہے اس میں آپ کی ڈیڈ لائنز اور لمیٹیشنز کیا ہیں, یہ بھی ٹائم مینجمنٹ میں آتا ہے کہ کتنا ٹائم مجھے ریکوائرڈ, جس کو ایلوکیشن کہتے ہیں, کہ ایلوکیشن آپ کا جو ہے وہ ٹائم کا وہ کیا ہے, کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے میرے پاس, کتنا مجھے انویسٹ کرنا ہے, ڈیڈ لائنز کیا ہیں, ٹائم لیمٹس کیا ہے. تو یہ ایک پوری انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ ٹائم مینجمنٹ بائی دا ڈیفینیشن کہلاتی ہے. اب وہ کوئی 24 گھنٹوں کی ٹائم مینجمنٹ ہے یا وہ کسی کام کی ٹائم مینجمنٹ ہے, یعنی صحیح اندازے ہیں نا جو آپ کے, صحیح انڈرسٹینڈنگ, صحیح ایسٹیمیشن, صحیح ایلوکیشن ٹائم کی, یہ ٹائم مینجمنٹ کہلاتی ہے. کہ ود ان ریسورسز, ڈیڈ لائنس کو اندر رہتے رہتے آپ اپنے جو ہے ایکٹیویٹیز کو مینیج کر پاتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں کہ ٹائم زیادہ ریکوائرڈ ہے یا ڈیڈ لائنس کو میٹ نہیں کر پائے یا کمٹمنٹس کو پورا نہیں کر پائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹائم مینجمنٹ کے اندر آتی ہیں. بینگ اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل آپ بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ امپورٹنس نیند کو ہی دی جاتی ہے, کہ جہاں پر وہ کمپرومائز ہوئی وہاں پر پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں. سو سلیپ ڈپریویشن بالکل بھی ڈیمانڈ نہیں کرتی ٹائم مینجمنٹ. لیکن ایک فیکٹ کو ہم ڈینائی کر نہیں سکتے ہیں ذکریہ صاحب, فیکٹ یہ ہے کہ ہماری آج کی لائف کی ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں. ہماری ورک پلیس کی ڈیمانڈ ہے, ہماری اگر اسٹوڈنٹ لائف ہے تو اسٹوڈنٹ لائف کی ڈیمانڈز ہیں, ہماری سوشل لائف کی ڈیمانڈ ہے, ہماری لائف بہت زیادہ چیزیں, ایک ہی ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں, اور ان 24 گھنٹوں میں ہمیں اپنا اسکول کالج ورک, اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں آفس ورک, اگر ہم سوشل گیدرنگ, اپنے ریلیشن شپ, اپنی پرسنل لائف کے کچھ ٹاسک, ان سب چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے. کہ ایلوژن سا ہوتا ہے کہ شاید ہم اپنے ٹائم کو صحیح مینیج کر رہے ہیں, لیکن ہمیشہ کہیں نہ کہیں پر ہم یا تو اپنے ٹائم کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ ان کاموں کو جو ہمارے پریفرڈ ٹاسک ہوتے ہیں ان کو ذرا ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, اور ان کاموں کو جو کہ ہمارے پریفرنسز نہیں ہوتے ان کو ہم اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, جیسے براؤزنگ کرنا, جیسے فون کی نوٹیفیکیشن چیک کرنا. اس کے اوپر ہم کوئی ٹائم لیمٹ نہیں کر رہے ہوتے, ہمارا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کو کوئی پروجیکٹ کرنا ہے تو اس میں آپ کوئی ٹائم دیتے ہو اپنے آپ کو, اور وہاں پر سینسٹیولی سم ٹائم ہم بہت رانگ ایسٹیمیشن کرتے ہیں. مثال کے طور پر
آپ کو کسی ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ پہ جانا ہے, ٹھیک ہے, اب ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ آپ کی ہے لیٹ سپوز 5 بجے. اب 5 بجے آپ کو پتہ ہے کہ راستہ جو ہے, اب یہ ایسٹیمیشن آپ لگا رہے ہو کہ اچھا مجھے جیل روڈ پہ جانا ہے تو مجھے کتنا ٹائم لگے گا, تو آپ کہیں گے کہ یہ 15 منٹ لگ جائیں گے, 15 منٹ لگ جائیں گے, 5-10 منٹ مجھے وہاں پر ریسیپشن پر ہو جائے گا, تو میں گھر سے جو ہے وہ 4:45 نکلتا ہوں. یا اچھا, اب یہ صحیح ایسٹیمیشن نہیں ہو سکتا بیکاز وہاں پر آپ نے ٹریفک کو کنسیڈر نہیں کیا کہ میں ٹریفک میں بھی پھنس سکتا ہوں, وہاں پر کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے اگر آپ خود ڈرائیو کر رہے ہو. ان سب چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اگر آپ لوکل ٹرانسپورٹیشن پہ جا رہے یوز کر رہے ہو تو وہاں پر بھی اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے صحیح ایسٹیمیشن لگایا ہے کہ مجھے 5 بجے اگر اپوائنٹمنٹ ہے یعنی ایگزیکٹ 15 منٹس کا ڈرائیو ہے میری گھر سے یا جہاں سے مجھے جانا ہے, تو 5-10 منٹ تو مجھے کوئی نکالنے ہیں اس چیز کے بھی کہ کوئی ایسی کوئی پرابلم ہو نہ جائے. مارجن رکھنا ہے, مارجن آپ کو رکھنا ہے. لیکن یہ بہت کم ہم کرتے ہیں, ہم صحیح مارجن نہیں رکھ پاتے ہیں. اسی طرح سے اگر کسی نے پریزنٹیشن تیار کرنی ہے, کوئی اسائنمنٹ تیار کرنی ہے, اور اس میں ہمیشہ آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس 11th آور پر کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اینڈ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ صحیح ٹائم کو مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے. ان کا مائنڈ, ان کا برین ان کو صحیح ایسٹیمیشن نہیں دے رہا ہوتا. وہ اس چیز کو پروکاسٹینیٹ کرتے رہتے ہیں کہ ابھی بہت ٹائم ہے, ابھی ہم کر لیتے ہیں, ابھی اتنا زیادہ ٹائم پڑا ہوا ہے, اور ہم اچھا یہ 5 گھنٹے کا کام ہے, میں یہ ڈھونڈوں گا, میں وہ ہو سکتا السلام علیکم کا ہی مسئلہ ہو جائے جو براؤزنگ آپ نے کرنی ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی مٹیریل نہ ہو. سو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جب ہم کرتے ہیں تو پھر ہم اپنا لائف میں میس جس کو کہتے ہیں نا وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور صحیح ڈیڈ لائنس کو ہم میٹ نہیں کرتے, لو کوالٹی ہماری کام کی ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور نہ چاہتے ہوئے بھی پھر ہمیں اپنی نیند کمپرومائز کرنی پڑتی ہے. سو دیٹس وائی یہ پرسیپشن ہے کہ شاید نیند کو خراب کر کے ہی ہمیں سکسیس حاصل کر سکے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ اگر اپنی چھوٹی چھوٹی مینجمنٹ اور صحیح ایسٹیمیشن لگائیں تو آپ اپنے ٹائم کو میکسیمم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اگر جیسے آپ اور میں پروگرام کرتے ہیں تو ہمیں پورا ویک اس کو پریپیئر کرنے کے لیے ملتا ہے, ٹھیک ہے نا. ٹاپک ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ایگزیکٹو اسکل پر کرنا ہے. واٹ ایف کہ جب ہم اسٹوڈیو میں آئیں اور تبھی ہم اس کے اوپر بات کریں کہ آج ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے, تو ہم کیا پریزنٹ کر پائیں گے. ہماری تیاری نہیں ہوگی, ہمارا کانفیڈنس نہیں ہوگا, انفارمیشن لیک کریں گے, ہم پوری طرح سے کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے ڈیلیور کرنے میں. سو ہماری کوالٹی آف دا پروگرام ڈکریز ہونا شروع ہو جائے گی. لیٹس سپوز ہم کسی دن 11th آور پر کام کر کے کوئی جیسے تیسے کر کے ہم پروگرام کو کر لیتے ہیں, اور پروگرام جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا, تو پھر ہم اپنے آپ کو وہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ انہیلدی ہیپینس ہوتی ہے, تو وہ جسٹیفائی ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا وہ یہ اتنے کام تھے, میں کہوں میرے سیشنز بیک ٹو بیک تھے, آپ کہیں کہ اچھا میرا بھی اتنا زیادہ کام تھا تو یہ اس طرح سے ہو نہیں پایا. وہ ایک وہ انکمفرٹیبل سی فیلنگ اور ایک وہ بڑی بدمزگی سی آپ کو فیل ہونا شروع ہوتی ہے, بیکاز ویورز ڈیفینیٹلی ہمیں رسپونڈ کرتے ہیں, لیکن آپ کا انر بھی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی, یعنی جیسے ہم اس کو اس طرح سے پرسیو کرتے ہیں کہ جب ہم آپ کو کوئی چیز ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں اپنے ویورز کو, تو اس میں اٹس آر رسپانسبلٹی کہ جو بھی بات ہم کریں وہ سائنٹیفک ہو, جو بھی بات ہم کریں وہ ریسرچ بیسڈ ہو, وہ کوئی تکے نہ ہو, وہ کوئی پرسنل بائسز نہ ہو. تو یہ اگر ذمہ داری لی ہے تو پھر ہمیں پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا, اینڈ دین ہی کوالٹی جو ہے وہ امپروو ہونا شروع ہوتی ہے. وہ وقتی خوشی جسٹیفائی کر کے, میرا نہیں خیال کہ کوئی وقتی خوشی بھی لیتا ہوگا, وہ پھر اپنے آپ کو مناتا ہی ہوگا کہ کوئی بات نہیں اگلی دفعہ ٹھیک کر لیں گے اینڈ آل دیٹ, اور وہ شاید اگلی دفعہ کبھی آتا ہی نہیں. اور اس ساری چیز میں ایک ضمیر کا جو ایک فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے. اور مجھے عطاء اللہ قاسمی صاحب کی ایک بات یاد آ گئی, ان سے کسی نے پوچھا کہ ضمیر کیا ہوتا ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ضمیر ایک ایسی چیز کا نام ہے جو آپ کے گناہ کے مزے کو کرکرا کر دیتا ہے, جو آپ کو پوری طرح سے وہ مزہ نہیں لینے دیتا. تو اگین ضمیر ہی ہمیں آ کے ملامت کرتا ہے کہ اچھا ویورز آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے, آپ ایک اتھارٹی پہ تھے اور آپ کو ایک اچھا ڈیلیور کرنا چاہیے تھا, تو آپ نہیں کر سکے, تو ان دا اینڈ ضمیر بھی جو ہے وہ ہمیں تنگ کرے گا, وچ از اگین انہیلدی ان دا اینڈ. سو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹریسڈ نہیں ہوتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے بات کی اپنی ہی ایگزامپل دیکھے کہ اگر ہم پروگرام کو صحیح پریپیئر نہیں کرتے ہیں تو ہم اسٹریسڈ ہوں گے. صحیح. سو ہمارے اسٹریس کو ذرا لیس کرتا ہے ٹائم پراپر مینجمنٹ, آپ کا کانفیڈنس جیسے میں نے کہا بہت بہترین کرتا ہے,
آپ کی فیلنگز اپنی اور دوسروں کے ریگارڈنگ بہت اچھی ہو جاتی ہیں, بیکاز آپ آکوپائڈ نہیں رہتے ہو, آپ اپریہینڈڈ نہیں رہتے ہو, اینشیس نہیں رہتے ہو, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے صحیح ٹائم پر صحیح کام کیا ہے اور صحیح یوٹیلائز کیا ہے, تو آپ اچھا فیل کرتے ہو, آپ کی فیلنگز بہت اچھی ہوتی ہیں, صحیح, آپ کرٹیکل لیس ہو جاتے ہو, پازیٹیو مور ہو جاتے ہو, مور پازیٹیو ہوتے ہیں, اور سیلف اسٹیم بہت امپروو ہوتی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ اگر صحیح ٹائم پہ اپنے کام کاج کرتے ہو. دیکھیں جیسے ایک ایگزامپل ہمارے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ اپنے صحیح ٹائم پر اپنے کام کاج کو کرے گا, اپنی ہوم ورک اسائنمنٹس کو کرے گا, اپنی پریزنٹیشنز تیار کرے گا, تو جب وہ اس کو صحیح ٹائملی ڈیلیور کرے گا تو اس کا کانفیڈنس آپ ہوگا نا. ٹائم مینجمنٹ, صحیح ٹائم مینجمنٹ ہمیں کانفیڈنس دیتا ہے, ہمیں پروڈکٹیو بناتا ہے, ہمیں اچھا فیل کرواتا ہے, اور ہماری کوالٹی کو امپروو کرتا ہے, ہمارے اسٹریس کو کم کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اوور آل ہماری پرسنالٹی اور ہمارے پوائنٹ آف ویو جو ہم اپنے بارے میں رکھتے ہیں اس کو بہترین کرتی ہے. سو ٹائم مینجمنٹ آج کی آپ سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو مینیج کریں, اور ہماری اوور آل مینٹل ہیلتھ اور ایگزیکیوشن اسکلس کے لیے بہت ضروری ہے. یہ جو ہم ایگزیکٹو اسکلس کی بات کرتے ہیں تو یہ انفیکٹ ایگزیکیوشن کی ہی بات کر رہے ہیں نا, کہ اگر ہماری ٹول کٹ میں ٹائم مینجمنٹ کی ایگزیکٹو اسکل ہوگی تو پھر ہم اوور آل ہمارا جو پرفارمنس ہے لائف میں وہ بہت شاندار ہونا شروع ہو جائے. آپ کا موڈ آپ دیکھیں, آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ ہوتے تو وہ 24 گھنٹے ہی ہیں, لیکن آپ کا موڈ ٹائم کی پرسیپشن کو بہت انفلوئنس کرتا ہے. یعنی ہماری جو ٹائم کے ریگارڈنگ پرسیپشن ہے نا, اس کو ہمارا موڈ بہت انفلوئنس کرتا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ایک اینشیس بندہ جو ہے اس کے لیے ٹائم جو ہے وہ گزر ہی نہیں رہا ہوگا, اس کو ٹائم بہت زیادہ لگ رہا ہوگا. اسی طرح سے ایک ڈپریشن کا پیشنٹ جو ہے, ڈپریسو پرسن ہے, اس کے لیے بھی ٹائم بہت زیادہ لمبا ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر ہیپی فیلنگس کے ساتھ ہیں ہم تو پھر کیا ہوتا ہے, ٹائم پتہ ہی نہیں چلتا, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. اب حالانکہ ہے تو وہی ٹائم ہے, ویسے ہی 60 منٹس ہوتے ہیں اور کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں اس میں, ایک آور میں ٹائم تو وہی ہوتا ہے, لیکن ہماری فیلنگز اس کو, ہماری پرسیپشن کو ذرا انفلوئنس کر دیتی ہیں. بیڈ فیلنگز ہماری پرسیپشن بناتی ہیں کہ ٹائم گزر ہی نہیں رہا, اور یہ پتہ نہیں اتنا لمبا ٹائم ہو گیا اینڈ آل دیٹ. اینڈ اچھی فیلنگس ہماری ٹائم کی پرسیپشن کو اس طرح سے انفلوئنس کرتی ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے فوراً سے گزر گیا ہے. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ ٹائم بیڈ فیلنگز ہوں یا گڈ فیلنگز ہوں وہ گزرتا رہتا ہے. ہمیں بیڈ فیلنگز میں فکس نہیں ہونا ہے, اس کو انٹرٹین کر کے اس کو بہت زیادہ گہرا اور لمبا نہیں بنانا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمیں اپنی فیلنگس کو ایکنالج کرتے رہنا, اور اس کا انفلوئنس ہماری پرسیپشن پر نہ ہو کہ ہماری ٹائم کی پرسیپشن جو ہے وہ خراب ہو, کہ یہ اینشیس اس وقت میں فیل کر رہی ہوں تو ڈسٹارٹیڈ ہو جائے ٹائم کا جو ایسٹیمیشن ہے میرا, ڈپریس فیل کر رہی ہوں تو تب انفلوئنس ہو جائے. سو موڈ کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے ہماری پرسیپشن کے ساتھ, خاص کر کے ٹائم کی پرسیپشن کے ساتھ. صحیح. تو وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں, وہ کون سے ایسے چور ہیں جو ہماری ٹائم کی دولت کو چرا کے لے جاتے ہیں؟ اچھا, اس میں ایکسٹرنل انٹرنل دونوں ہی ہیں. کئی دفعہ تو چور ہم خود بھی ہوتے ہیں, موسٹلی ہم خود ہی ہوتے ہیں. جب ہم اگر ایکسٹرنل کی بھی بات کریں تو وہ بھی ہم ہی ذرا ٹریگر ہو رہے ہوتے ہیں, اور ایکسٹرنل فیکٹرز. صحیح. سو جو چیزیں ہمارے ٹائم کو صحیح یوٹیلائز نہیں کرنے دیتی ہیں, وہ فیکٹرز جو ہمیں پور مینجمنٹ کی طرف لے کر جاتے ہیں, جیسے آپ نے تھیمس کی بات کی یا چور کی بات کی کہ وہ ٹائم کے چور کون سے ہیں. سب سے پہلے فیلنگز آتی ہیں. السلام علیکم. فیلنگ سم ٹائم ہماری ٹائم کا چور ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ بیڈ فیلنگز کے ساتھ ہیں اینڈ آپ کو کوئی ڈیڈ لائن ملی ہوئی ہے کوئی کام کرنے کی, تو کیا ہوگا بھلا؟ پھر مجھ سے نہیں ہوگا نہیں. تو آپ کا ٹائم جو ہے وہ کس نے لے لیا؟ آپ کی بیڈ فیلنگز نے. اب بیڈ فیلنگز میں 2-3 کیٹیگریز ہیں جو میں بھی تھوڑی دیر پہلے بات کری تھی, کہ جب آپ فیئرفل ہوں گے تو آپ کو پرفیکٹ رزلٹ کا خوف ہوگا, تب آپ کا ٹائم جو ہے وہ انیشیٹ کرنے میں آپ کو پرابلم کر رہا ہوگا کہ پتہ نہیں میں صحیح کر پاؤں گا یا نہیں. یہ فیلنگز آپ کے ٹائم کو ضائع کروائے گی آپ سے کہ میں پرفیکٹ رزلٹ کے لیے میں پتہ نہیں فٹ ہوں یا نہیں ہوں. پھر ایک فیلنگز اوور ویلمنگ جو آپ کو کر دیتی ہے کہ
इनिशिएट करने में, आप पुट ऑफ हो जाते हो स्टार्ट करने में, स्टार्ट करने में सम टाइम, और उसके पीछे क्या फियर होता है कि ये मैं प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाऊंगा। वहाँ पर आपको रिजल्ट्स का, परफेक्ट रिजल्ट का फियर होता है, यहाँ पर आपको ये है कि अगर मैंने काम स्टार्ट कर लिया तो हर्डल्स को फेस नहीं कर पाऊंगा, आई एम लेस कॉम्पिटेंट, ये नहीं, अगेन सेल्फ एस्टीम वाला इशू आ गया। फिर आप अगेन देयर आर सो मैनी फीलिंग्स जो कि आपके टाइम को खा जाती हैं आपको। आप डिप्रेशन में घंटों बैठे रहते हो, आपको कोई असर नहीं होता है, कोई आप इनिशिएट नहीं कर पाते हो चीज़ों को। तो उसमें एक तो फीलिंग्स हैं आपकी बहुत बड़ा चोर जो कि आपके टाइम को ज़ाया करवा देती हैं आपसे और आपको पुअर मैनेजमेंट की तरफ लेकर जाती हैं। सही। फिर डे ड्रीमिंग है। अब ये एक ऐसा वर्ड है जो कि मेरा ख्याल में यंगस्टर का, ये टीन्स का मशगला हो जाता है। क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। और डे ड्रीमिंग वो मतलब सोचते हैं कि अच्छा नहीं तुम्हारा भाई तो एंड पे कर ही लेगा, या अभी ज़रूरत नहीं है, वक्त को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा पेपर में भी हफ्ता पड़ा है, देख लेंगे यार, आखिरी दिन पढ़ लेंगे। फिर उनके पास कुछ शायद एक्सपीरियंस भी होता है पास्ट का ऐसा कि पिछली दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैंने एक दिन में पेपर दे के तो भाई ने फिर अच्छे नंबर ले लिए थे। देखिए वो जुगाड़ तो चल जाता है लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है। सही। जो डे ड्रीमिंग रिलीजियसली कर रहे होते हैं, हम सब ही इसमें सम टाइम इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इससे भी टाइम आप बैठे हुए हैं, किताब खोल कर बैठे हुए हैं और आप कुछ और सोचना शुरू कर दिए, अपने ड्रेस के बारे में सोचना शुरू कर दिए, अपने नए फ़ोन के बारे में सोचना शुरू कर दिए, कोई रैंडम थॉट्स जो है उसके बारे में सोचना। अब बुक सामने खुली हुई है, आपने ये डिसाइड किया था ये 2 घंटे तो मैंने पढ़ना है, बट पढ़ाई कहीं नहीं आ रही है, थॉट्स कहीं आपको और ही लेकर चली गई हैं। एंड उस टाइम पर फिर आपका इस चीज़ पर फोकस नहीं होगा कि मैं कहीं और चला गया हूँ या मुझे प्रेजेंट में रहना है, और फिर हम ये कहते हैं कि जी बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है और हमें इसको चेंज कर लेने की ज़रूरत है। सो डे ड्रीमिंग एक हमारे टाइम को जो है वो किल करता है, खा जाता है, चोर जिसको हम कह रहे हैं कि वो टाइम का चोर है कि वो डे ड्रीमिंग चला जाता है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल में, इस पे तो हम बाकायदा प्रोग्राम अलग ही कर सकते हैं, वो प्रोक्रास्टिनेशन है। अच्छा मिस, इससे पहले कि प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ जाएं, अब डे ड्रीमिंग के साथ साथ अगर हम मोबाइल ड्रीमिंग की भी बात कर लें जो आजकल का बहुत कॉमन मसला है, मेरा ख्याल है टेक्नोलॉजी भी हमारा वक्त खाने में बहुत ज़्यादा जो है वो मशगूल है। और मैं अक्सर देख रहा होता हूँ, चूँकि हम तो पास आउट हो चुके हैं, लेकिन कुछ जूनियर्स हैं जो साथ जब उनके एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं तो लंबे लंबे स्टेटस जो हैं वो एग्ज़ाम से रिलेटेड लिख रहे होते हैं कि अच्छा पढ़ा नहीं जा रहा, या एग्ज़ाम से लिख रहे होते हैं कि कहाँ है वो शख्स जिसने कहा था मैट्रिक के बाद पढ़ाई आसान हो जाएगी। सो अगेन वो जिस तरह हमने शुरू में बात की कि अच्छा आप जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा मुझसे होगा नहीं, फिर उसके बाद आप ये वे आउट्स ढूंढते हैं कि अच्छा चलो मैं अपना गुस्सा किसी तरह टेक्नोलॉजी के थ्रू ही अपने बाकी लोगों को बताऊं कि अच्छा एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ड्रीमिंग जो है या मोबाइल ड्रीमिंग जो है स्टडी के दौरान या किसी भी काम के दौरान, इसको किस तरह से देखते हैं? अच्छा, ये बहुत बड़ा फैक्टर है इनफैक्ट। जो हम प्रोक्रास्टिनेशन की बात करने लगे थे और उसमें बाद में आते हैं, यूसी के अंदर भी इंक्लूड होती है बात। सही। विदाउट एनी रीज़न आप मोबाइल पर स्क्रॉल करते रहते हैं, विदाउट एनी रीज़न। इवन नींद का टाइम होता है और लोग घंटों उसके ऊपर अपनी नींद को कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। और इसके अलावा भी आप सोशल मीडिया पर हैं, आई एम नॉट ये ना यूज़ करें, लेकिन हर वक्त ना यूज़ करें। सही। इसका भी कोई टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए। सो एक हैबिट सी बन गई हुई है फ़ोन पर। 4 लोग अगर बैठे हुए हैं तो आपको चारों फ़ोन पर नज़र आएंगे। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, हम बात ज़रूर कर रहे हैं, शायद हम भी इसी तरह से ही करते हैं। बात ये है कि उसका कोई टाइम होना चाहिए, वो स्क्रॉल करने का, ब्राउज़ करने का। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी लाइफ का, लेकिन ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये आपके टाइम को बहुत ज़्यादा खा जाती हैं। अगेन आपका मोबाइल यूज़ जो एक्सेसिव है वो आपका टाइम खा जाता है। टीवी का बहुत देखना भी टाइम को खा जाता है, बगैर किसी वजह से। बहुत सारे लोग जो हैं वो देखिए टाइम उसका एक अगेन उसका टाइम डिसाइड कर लेना कि इतने टाइम में आप टीवी देखेंगे। फिर लैपटॉप का यूज़ या मूवीज़ देखना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि
صحیح ٹائم پر آپ نہیں کرتے، بیکاز پڑھنے کا ٹائم ہے اور اس پہ آپ نے کہا کہ اچھا ابھی تھوڑی بریک ہے اور اس میں میں مووی دیکھ لوں، اور مووی دیکھتے رہے اور پھر پڑھائی کی طرف نہیں آئے، تو یہ پھر صحیح مینجمنٹ نہیں ہوگی. صحیح. سو اس کا بھی ٹائم جو ہے وہ ہمیں لمیٹڈ ہی کرنا چاہیے. یہ بھی ایک بڑا چور ہے، بہت بڑا چور ہے. ٹھیک ہے. اور اسی ٹیکنالوجی کو ہم اپنے فائدے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا مس، اب ایک سب سے بڑے چور کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے پروکریسٹینیشن. اور پروکریسٹینیشن کے بارے میں آپ تھوڑا سا ویورز کو بتائیں کہ یہ کیا ہے اور اس کو مینیج کیسے کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسا پرابلم ہے جو اٹ سیلف بھی ایک پرابلم ہے. یعنی ایگزیکٹو اسکل میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹاسک انیشیشن کی جو ایگزیکٹو اسکل ہے وہ ہے ہی انڈو پروکراسٹینیشن کو جو ہے وہ کل کرنے کی اسکل. پروکراسٹینیشن یا ڈیلے کرنا سب سے بڑا ٹائم کا چور ہے. آپ ہمیشہ ڈیلے کرتے رہتے، اچھا ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد، ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد، ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد. اور یہ کیوں کرتے ہیں اس کے اوپر بڑی ریسرچز ہو رہی ہیں کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں. پروکراسٹینیٹ ہم کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے نزدیک ہم ذکر صاحب پروکراسٹینیٹ کیوں کرتے ہیں؟ میرے نزدیک میم پروکریسٹینیٹ شاید اس لیے کرتے ہیں کہ شاید انرجی تھوڑی کم ہوتی ہے، یا آپ کو اگین میرا خیال ہے کہ شاید جب آپ ان اینڈ پہ کام کر کے آپ کی شاید وہ ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے کہ اچھا میں اینڈ پہ کر ہی لوں گا جا کے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جب میں اینڈ پہ ہی کر لوں گا جا کے، ایٹ دا نیک آف دا ٹائم میں کر لوں گا اس کو، تو مجھے اس کو پہلے کرنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ آپ ہیبیچول ہو چکے ہوتے ہیں. کچھ ریسرچز یہ کہتے ہیں ہم پروکراسٹینیٹ اس لیے لوگ کرتے ہیں کہ وہ رزلٹ سے گھبراتے ہیں. فیلئر کا جو فیئر ہے وہ جو ہے وہ ان کو کام شروع کرنے میں پرابلم کر رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ عادتاً کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ فیئر آف فیلئر جو ہے یہ ڈیلے کروا رہا ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ہم ڈیلے کرتے رہتے ہیں کام کو، یہ ہماری پروڈکٹیوٹی کو اور ہمارے ٹائم مینجمنٹ کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. دیکھیں آپ کے پاس ہے کوئی 4 گھنٹے کام کرنے کے لیے جو بھی پروجیکٹ آپ نے کیا ہے اور اس کو آپ کہتے اچھا بھی ہے. اس کا بہت بڑا تعلق ہمارے موڈ سے بھی ہوتا ہے. جو لوگ پروکراسٹینیٹ کرتے ہیں تو ریسرچز اگین یہ کہتی ہیں کہ ان کو موڈ ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. کام کو شروع نہ کرنا، بہت سارے لوگوں سے جب ہم سوال کرتے ہیں پروکراسٹینیشن کے حوالے سے، ٹاسک انیشیشن کے حوالے سے، تو ان کا کہنا ہوتا ہے جو کام میرے انٹرسٹ کے ہوتے ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں، اور جن میں ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوتا تو اس کو شروع کرنے میں ہمیں ڈیفیکلٹی آتی ہے. اسکل اس کو کہتے ہیں کہ انٹرسٹ انوالو ہو ہی نہ، جو چیز ضروری ہے وہ پھر آپ کر ہی لیں. اور اس طرح سے جب ہم جیسے 4 آورس کی میں نے اگزامپل دی کہ 4 آورس ہیں آپ کے لیے کام کرنے کے، اور آپ کہیں کہ اچھا ابھی تھوڑی دیر بعد، اچھا تھوڑا میں یہ میوزک سن لوں، اچھا میں تھوڑا یہ کچھ کھا لوں، میں تھوڑا سا فیس بک پہ ذرا اسکرولنگ کر لوں، میں فرینڈ کو کال کر لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں. اس طرح سے آپ ڈیلے کرتے رہتے ہو. اور سم ٹائم یہ ہیبٹ بنی بھی ہوتی ہے، سم ٹائم اس کے کوئی کانسیکوینسز سے ہم بچ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اتنا سائلنٹلی اتنا بڑا ٹائم کا چور ہے کہ پروکراسٹینیشن جو ہے، جو انڈو پروکراسٹینیشن ہے، جو ہم ڈیلے دیتے رہتے ہیں اپنے کاموں میں، اور پھر ہمارے پاس وہ جو 4 گھنٹے کا کام ہے تو اس کے لیے 40 منٹ رہ جاتے ہیں، اور ان 40 منٹ سے پھر کوئی 4 منٹ رہ جاتے ہیں، اور پھر ہم ایکسکیوزز کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنے ٹائم کو جو ہے وہ بیڈلی مینیج کر رہے ہوتے ہیں. اسٹریٹجیز کیا ہو سکتی ہیں جن کی مدد سے ہم ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم اپنی ٹائم مینجمنٹ سکلز کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں ٹائم مینجمنٹ برین میں جو ایریا رسپانسبل ہے خاص کر کے ٹائم مینجمنٹ، ایک ہے ہمارا انر کلاک، وہ تو ایک ڈفرینٹ ایریا آف برین ڈیل کرتا ہے. لیکن ٹائم مینجمنٹ جو ہے، لوکیشن ایسٹیمیشن، رائٹ ایسٹیمیشن جو ہے، یہ رسپانسبل ہے پری فرنٹل کارٹیکس. جہاں پر ہماری ایگزیکٹو اسکلس فرنٹل لوب میں ایگزسٹ کرتی ہیں، وہیں پر ٹائم مینجمنٹ بھی جو ہے وہ ہماری ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. اسٹریٹجیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پہلے میں تھوڑی سی یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ٹائم مینجمنٹ کا جو ایگزیکٹو اسکل ہے وہ، اور جو ایک بندہ اگر ٹائم مینجمنٹ اس کا ایگزیکٹو اسکل ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کر رہا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ٹاسک انیشیشن میں بھی ویک ہوگا جو ایگزیکٹو اسکل ہے. پلاننگ اینڈ پرائورٹائزیشن جو ایگزیکٹو اسکل ہے وہ بھی اس میں بھی ویک ہوگا. اینڈ تھرڈ ون سسٹین اٹینشن میں بھی. سو اگر ایک بندہ ٹائم مینجمنٹ میں اس کا ایگزیکٹو اسکل ایز اے ویکنیس ہے تو اگر اس پہ وہ کام کرے گا تو یہ چاروں ایریاز بھی جو ہیں وہ چاروں ایگزیکٹو اسکل جو ہیں وہ ہیلپ ہونا شروع ہو جائے گی اس میں.
اسٹریٹجیز کی طرف اگر ہم آئیں تو انوائرمنٹ اینڈ آپ کا ٹاسک، یہ دو چیزوں پر آپ کچھ منوورنگ کر کے اپنی ٹائم مینجمنٹ کو بہتر بنا سکتے ہو. صحیح. انوائرمنٹ کو ماڈیفائی کر کے کیسے؟ یعنی آپ اپنے انوائرمنٹ میں کچھ ایسے چینجز لا کر اپنے آورز کو صحیح ایسٹیمیٹ کر کے، جیسے ہم شروع میں اگزامپل دے رہے تھے کہ صحیح 5-10 منٹ کا مارجن رکھ کر اپنے انوائرمنٹ میں، ٹائم مینجمنٹ میں، ریمائنڈرز کے السلام علیکم. ذریعے آپ اس طرح سے انوائرمنٹ سے ہیلپ لیتے ہیں اپنے آپ کو مینیج کرنے میں. ٹاسک کو جو ڈیوائڈ کر کے، ٹاسک کو ماڈیفائی کر کے بھی آپ اپنے ٹائم مینجمنٹ کو بہتر کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ کو کوئی بورنگ کام کرنا پڑ رہا ہے اور اس میں آپ کو ٹائم جو ہے وہ اس طرح سے مینیج کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ آپ کو تھرو آؤٹ دا، جیسے 2 hours آف اسٹڈی ہے اور آپ یہ کہتے ہو کہ یہ 2 گھنٹے مجھے پڑھنا ہے، اور ایک پرابلم آپ کو آتی ہے کہ جی جو بوریت بہت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ٹاسک کو ماڈیفائی کر کے ٹائم کو ایسے مینیج کر سکتے ہیں کہ آپ، یا تو آپ کے پاس یہ چوائس ہے کہ اچھا میں نہ پڑھوں، تو اس کو ہم بالکل بھی نہیں ایڈوکیٹ کریں گے. اسی 2 hours کو اس طرح سے آپ یوٹیلائز کر سکتے ہو کہ چنکس میں کام کر سکتے ہو، یا درمیان میں کوئی بریک لے کر ریوارڈ کر سکتے ہو، یا لاسٹ میں ہی اپنے آپ کو ریوارڈ کر سکتے ہو. سو ٹاسک کو ماڈیفائی کر کے، یعنی ریوارڈ اٹیچ کر کے، چنکس میں کر کے آپ اپنے ٹائم کو مینیج کر سکتے ہو. دیکھیں اگر آپ ٹائم مینیج نہیں کرتے، آپ ایک پراپر پلاننگ بناتے ہو اور اس پلان کو پھر امپلیمنٹ بھی کرتے ہو، پھر اس کے ساتھ کچھ ریوارڈ اٹیچ کرتے ہیں، بیکاز ہمارا برین ریوارڈ کو بہت زیادہ ریسیو کرتا ہے، بہت زیادہ اس پہ ری ایکٹ کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے اس کو. سو اگر ہم اپنے ٹائم مینجمنٹ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہم ریوارڈ کے ذریعے اور ڈیسنٹ پنشمنٹ کے ذریعے بھی اپنے ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اپنے ٹائم کو پراپر مینیج کریں تو ریوارڈ یور سیلف، جو کوئی مائنر سا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ نہیں کر پاتے تو کوئی ڈیسنٹ سا پنشمنٹ اپنے آپ کو دیں. جیسے کوئی فیوریٹ شو مت دیکھیں اس دن، جیسے کوئی بھی ڈیزائر، کوئی فیوریٹ فوڈ جو آپ روزانہ کی بنیاد پر لیتے ہو، اس سے اپنے آپ کو تھوڑا سا دور کر لیں. موبائل کم یوز کر لیں. سو کوئی بھی ڈیسنٹ پنشمنٹ جو ہے اگر آپ اٹیچ کر لیتے ہو تو آپ اپنے ٹائم کو مینیج کر سکتے ہو. اچھا، رائٹ کمٹمنٹ جو ہے سب سے پہلا اسٹیپ ہے. پہلے آپ کمٹ کریں کہ آپ نے ٹائم مینجمنٹ کو بہتر کرنا ہے، پھر آپ آرگنائزڈ ہونا شروع ہو جائیں. یہ بھی آپ کی ٹائم مینجمنٹ کو، ایک تو ہم بات کر رہے ہیں کہ انوائرمنٹ میں چینجز لانا شروع کر دیں تو یہ اس میں آ جائے گا کہ اگر آپ آرگنائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اگر آپ اپنا روم، اپنا کبرڈ، اپنی کیز، اپنا سیل فون، اپنی بکس، اپنا ایریا، اس کو آرگنائز رکھتے ہیں تو بھی اس سے جو ہے وہ ٹائم ہمارا سیف ہوگا. آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا میرا شرٹ کدھر ہے، میرا ساکس کدھر ہے. اگر چیزیں آرگنائز ہوں گی تو اگر ہم اپنے انوائرمنٹ کو آرگنائز کرتے ہیں تو ہم ٹائم مینجمنٹ کو بہتر کر سکتے ہیں. پروکاسٹینیشن کو اوائڈ کرنے سے ٹائم مینجمنٹ بہتر ہوتا ہے. جو کام آپ نے کیا ہے، جو ٹائم ڈیسائیڈ کیے اس میں کریں، انیشیٹ کریں، اینڈ دین وہ ریوارڈ کے ذریعے، وہ جو ٹاسک ماڈیفیکیشن ہے اس کے ذریعے پھر آپ اپنے پروکاسٹینیشن کو بھی بریک کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا مس، ہمارے پاس ایک کویسچن آیا ہے، سدرا اسلم ہے، ان کا کویسچن یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ ٹاسک انیسیشن ڈیو ٹو فیئر آف ریزلٹس. مطلب اگر آپ ریزلٹس کا، میرا خیال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا آپ کو ڈر ہے کوئی، تو اب کام کو شروع کرنے میں کیا چیز ایسی ہے جو ہماری مدد کر سکتی ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے شروع کہا نا کہ پروکاسٹینیشن کا ریسرچ سائنٹسٹ یہی وجہ ایک بڑی بتاتے ہیں کہ ہم ریزلٹس سے فیئرفل ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں فیلئر کا خوف ہوتا ہے. انفیکٹ دیکھیں، فیئر ہم سب کی لائف میں ہمیں آگے بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں، لیکن ہم ان فیئرس کو، اپنی فنکشنالٹی کو جب ڈسٹرب ہونے دیتے ہیں تو یہ پھر فیئر ڈس آرڈر بن جاتے ہیں ہماری لائف میں. بات یہ ہے کہ جو بھی کام آپ انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا بیسٹ دیں، اس عزم کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ کہ مجھے اپنا بیسٹ دینا ہے اور اس میں کوئی کسر نہ چھوڑیں. پھر جو مثال کے طور پر ایگزام ہے آپ کا، تو اگر یہ خوف آتا ہے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں اور اس کام کو شروع ہی نہیں آپ کر پاتے ہو، تو یہ جسٹیفائڈ نہیں ہوگا. آپ اپنی تیاری کریں، لمٹ کریں اپنے آپ کو، ڈیڈ لائن دیں اپنے آپ کو، اور پھر اس کو کریں. اینڈ دین جب آپ اپنا بیسٹ دیں گے تو پھر ریزلٹس تو کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتے ہیں.
جسٹ اس فیئر کے ذریعے, اور اگر وہ فیئر آ رہا ہے تو اس کو فیئر کا ہی نام دیں, اپنا نام نہ دیں, انہیں کہیں کہ یہ ایک میرا خوف ہے جو مجھے روک رہا ہے ان سب چیزوں سے, اور یہ کام ابھی میں شروع کروں اینڈ لیٹس سی کہ اس کے ریزلٹس پھر کیا آتے ہیں. تو دین پھر آپ اپنے جو کام شروع کریں اور ان پلیزنٹ فیلنگس کو ذرا نوٹس نہ کریں, اور جب آپ کام کر لیں, شروع کر لیں, شروع کرنے پر ہی اپنے آپ کو ریوارڈ کرنا شروع کریں. سسٹین تو پھر آگے ہو جاتا ہے, مسئلہ تو یہ نا کہ آپ کام شروع ہی نہیں کر پاتے ہو. تو جب کوئی کام آپ شروع کریں تو اس کو ریوارڈ کرتے ہیں اگر آپ, تو بھی آپ کے برین کو یہ سگنل جاتے ہیں کہ یہ ایک بیریئر تھا میری لائف میں, یہ ایک پرابلم تھی جس کو میں نے اوور کم کیا, تو ویل ڈن. تو جب آپ اس کو ویل ڈن کسی بھی ریوارڈ کی شکل میں کرتے ہو تو وہ پرابلم اوور کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو اپنے نظریات کو اور تھوڑا سا یہ بیہیورل لیول پر چینج لا کر آپ اس کو پروکاسٹینیشن کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. صحیح مس. اپریسیشن, میں چونکہ اس کو ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں تو اپریسیشن لوگوں کی طرف سے ہمیں ویورز کی طرف سے کافی زیادہ آتی جا رہی ہے. ہم انکریج کریں گے کہ آپ کی اپریسیشن لازماً ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ہمیں وہ موٹیویٹ کرتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو سوالات ہیں وہ لازمی پوچھا کریں, اور اپنے سوالات جو ہیں ان کو کبھی بھی اپنے اندر دبا کے نہ رکھیں, ان کو پوچھیے, کیونکہ سوالات ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ باہر آئیں, اور اس سے بالکل اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود شاید اپنی چیزوں کو بہتر سے مینیج کر سکتے ہیں, اور وہی سوال جو شاید 10 اور لوگوں کا ہوتا ہے اور جو آپ ہی کی طرح پوچھ نہیں پا رہے ہوتے, ان کو بھی اس کا جواب ملتا ہے. مس, چونکہ پروگرام ٹائم مینیج کرتے ہوئے ہمیں پروگرام ختم بھی کرنا ہے, تو اپنے ویورز کے لیے ایک مرتبہ پھر میں بتاتا چلوں کہ آج کے پروگرام میں ہم نے ٹائم مینجمنٹ کے اوپر بات کی, اور ایک بڑی ساری جو ایک فالس پرسیپشنز تھی ہماری سوسائٹی کے اندر ٹائم کے حوالے سے, ان کے اوپر ہم نے بات کی. ٹائم مینجمنٹ کا بالکل بھی بیفور دیٹ آئی ایم سوری آپ کی بات کو کٹنی, میں تھوڑا سا آپ یعنی ایک سمری سی میں دینا چاہوں گی اسٹریٹجیز کے حوالے سے کہ ہمیں پھر کرنا کیا ہے. جب ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ وی ہیو اے پرابلم, وی کین ناٹ مینیج آور ٹائم پراپرلی, سو پہلے تو پلان کریں اپنے ٹائم کو, صحیح ٹائم کی ایسٹیمیشن دیکھیں کہ کیا آپ انڈر ایسٹیمیٹ تو نہیں کر رہے ہیں ٹائم کو, ٹھیک ہے. صحیح پلاننگ کر کے پھر اس کو امپلیمنٹ کریں. جیسے پھر میں نے کہا 2 طریقوں سے انوائرمنٹ پہ کام کر کے اپنے ماحول میں تبدیلی لا کر ٹائم کو مینیج کر سکتے ہو, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اپنے ٹاسک میں تبدیلی لا کر آپ اپنے ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں, جس میں کچھ اسٹریٹجیز ہم نے ڈسکس کی کہ اگر آج آپ آرگنائز ہو جاتے ہیں, آج آپ اگر اسٹرکچرڈ وے میں چیزوں کو لینا شروع کر دیتے ہیں, آج آپ 11th آور پر کام نہیں کرتے, آج آپ آرگنائز ہو کر اپنے موبائل فون کا یوز, اپنے ٹی وی کا یوز, اپنے فرینڈس کے ساتھ سوشلائزنگ, ان سب کو ٹائم باؤنڈ کر دیں. اور سب سے امپورٹنٹ اپنے موڈ کا بھی خیال رکھیں, اپنے موڈ کو بھی انفلوئنس اپنے ٹائم پر مت ہونے دیں. سو ایک ایکسرسائز, ایک اچھے لائف سٹائل کو جب آپ اپروچ کریں گے تو ٹائم مینیج ہونا شروع ہو جائے گا. چھوٹے چھوٹے جو ٹائم کے چور ہیں ان سے ضرور بچیں, بلا وجہ کی براؤزنگ, بلا وجہ کی اسکرولنگ, بلا وجہ کا فون پہ بات, یہ ساری چیزیں آپ کے ٹائم کو ویسٹ کرتی ہیں. تو ٹائم کو ویسٹ مت ہونے دیں, یہ ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ان آور لائف. سیلف مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ آپ کی زندگی میں لے کر آئے گا. تو جتنا آپ اپنے موڈ پہ کام کریں گے, جتنا آپ اپنے روٹین, اپنے انوائرمنٹ پر کام کریں گے, اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ چیزیں بہتر ہونا شروع چیزیں بہتر ہوں گی. اور اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اینڈ کرنے کی طرف جاتے ہیں. آپ سب لوگوں کا شکریہ, اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ ہم جتنے بھی پروگرامز میں, اس کے علاوہ بھی ہمارے ولنگ ویز کے فورم سے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں ان میں ہم ٹاپکس کو لے کے آتے ہیں جو ان دا اینڈ ہمیں ایک صحت مند معاشرے کی طرف لے کر جائیں. اور آپ سب لوگوں سے ہماری یہ توقع ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں, اپنے سوالات ہمارے سامنے رکھا کریں, تاکہ ہم اپنے جو ہمارے پاس ایک بکس کا نالج ہے, جو ایک سائنٹیفک نالج ہے, اس کے مطابق ہم آپ کو جوابات دے سکیں. ان پروگرامز کو لازماً شیئر کریں, ان پروگرامز کو لازماً ان لوگوں تک لے کے جائیں جو آپ کے قریبی ہیں اور آپ جن کے بارے میں چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی آپ کی وجہ سے بہتر ہو, اور ہم ان مینجمنٹ ٹیکنیکس کو لے جا کر ان کی زندگی میں تو ان کی فنکشنلٹی کو مزید بہتر بنا سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کو آن سیٹرڈے 5 بجے سے 6 بجے ہم انشاءاللہ دوبارہ سے اپنے پروگرام کے ساتھ لائیو آئیں گے, اور ہمارا جو بھی ٹاپک ہوگا ہم اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. آپ کی طرف سے سوالات کا بھی انتظار رہے گا, اور آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا. اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.